الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. گزشتہ یہ بات چل رہی تھی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اولاد مانتے ہیں. اس پر اللہ رب العزت نے 5 دلیلوں سے اس بات کو بتایا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی. آگے فرمایا وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ. میں نے پہلے بھی یہ بتلایا تھا کہ یہود اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے میں برابر انکار کرتے ہیں یا پھر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں. یا کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہود کہ حالانکہ وہ جانتے نہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی کیوں نہیں لاتا. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے یہود کا کہ یہ کیا واسطہ پیغمبر کا اور پیغمبر کے اور یا فرشتوں کا واسطہ اور اس کے بعد ہم پر احکامات آئے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالی ہم سے بات کرے اور اللہ رب العزت یہ کہ یہ میں تم پر یہ حکم نازل کرتا ہوں. فرمایا یہ حد دھرمی ہے. اللہ فرماتا لا يعلمون، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ اللہ کی کتابوں کو نہیں پڑھتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بندوں سے بات کرے اور بندوں کو کہے کہ یہ میری طرف سے تمہیں یہ حکم اتارا جا رہا ہے، تم اس پر کیا کرو؟ عمل کرو. وہ لوگ کہہ رہے تھے بس براہ راست ہم پر اترا جائے. حالانکہ انہیں معلوم ہے، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی شخص ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. یہ معلوم ہے کہ سوائے حد درمی کے اور کچھ نہیں. فرمایا او تاتینا آیا،
یا کوئی کھلی واضح نشانی ہم پر آ جائے جس کو دیکھ کر ہم مان جائے، اور وہ نشانی سے مراد یہی کہ اللہ براہ راست ہم سے کیا کرے، بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانیاں تو بہت آئی، کتنی نشانیاں جو انہوں نے طلب کی، کتنی نشانیاں جو انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے انہیں بتلائی۔ اب رہی بات ہے کہ مطلوبہ نشانی، وہ جو مانگتے ہیں وہی نشانی اللہ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بندہ کسی چیز کا مطالبہ کرے اور ایمان لانے پر دلیل مانگے اور اللہ دلیل بھیج دے، پھر اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو، ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتا تھا قریش کو ہلاک کرنا۔ اگر ان کی مطلوبہ نشانی آ جاتی وہ نہ مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی، سارے کے سارے کیا ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس مانگنے کے علاوہ دوسری جو نشانیاں ہیں بہت ساری تھی، انہوں نے کیا کیا نہیں مانگا، انہوں نے جو کچھ کہا سب دیا، یہ کرو وہ بتلا، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو ان کا پورا کیا، لیکن یہ نشانی انہیں نہیں دی گئی۔ بہت ساری نشانیاں ان کے پاس موجود۔ فرماتے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس سے پہلے بھی جو امت تھی ان امت کا حال بھی یہی تھا کہ وہ جب نبی آتے، نبی کے سامنے طرح طرح کے اعتراض کرتے، طرح طرح کے اپنے مطلوب طلب کرتے، یہ لا، وہ دو، وہ بتاؤ، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ فرمایا کہ یہ لوگ اسی طرح کہتے ان لوگ جو ان سے پہلے تھے، اور سب ایک دوسرے کے کیا ہے، مشابہ، جب ایک دوسرے کے جیسے کہ یہ قرآن پاک کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتوں کو چھوڑ دو، ہم نے اپنے بابا و اجداد کو اسی طرح پایا ہے۔ یہ ان کی کہنا ہے، یہ سب ایک دوسرے کی طرح ہی ہے، جو یہ پہلے لوگ تھے ویسے یہ لوگ بھی ہے۔ تشابہت قلوب، دونوں کے دل ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے بیان کر دیا نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں اتاری ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، اور وہ قوم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کیا لے آئی، ایمان لے آئی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق لے کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ آپ کی بات اگر نہ مانے، آپ پر ایمان نہ لائے، دل میں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو حق اور وضاحت، حق چیز کو لے کر بھیجا ہے، اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، وہ نذیر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسألون عن اصحاب الجحیم، یہ اگر اپنے اعمال کے نتیجے میں اور اپنی قد کجی کے نتیجے میں اگر جہنم میں جا رہے، ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے تم سے سوال نہیں کر دے گا کہ لوگ کیوں جہنم میں گئے، کیا آپ نے دعوت نہیں پہنچائی، کیا آپ نے ان کو ایمان کی طرف بلانے کی اتنی کوشش نہیں کی، آخر جہنم میں کیوں گئے؟ اب آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ولن ترضا، یہ بڑی عجیب بات ہے، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ مخاطب کر رہے، لیکن حالت حاضرہ میں بھی یہ بات پیش آ رہی ہے، فی الحال بھی یہی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضور پاک علیہ السلام کو، اگر بالفرض یہ لوگ جو جس طرف آپ کو مائل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مائل ہو گئے اس طرف، ان کی بات کو مان لیا، ان کی بات کو قبول کر لیا، تب بھی وہ راضی ہونے والے نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت راضی ہوں گے جب آپ اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر لیں۔ اور اب ان کی پوری کوشش یہی ہے ان یہود و نصارہ کی کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو اسلام پر باقی نہ رکھے اور انہیں اسلام سے ہٹا کر، اسلام سے دور کر کے
انہیں مذہب یہود یا مذہب نصارہ میں داخل کر دو. یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے کہ یہود نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کے پیروکار ہو جاؤ. آج بھی یہی ہے، اتنا بھی تم ان کی چال چلو کوئی خوش ہونے والے نہیں ہے. جب تک تم دین اسلام چھوڑ کر دین شرک، شرک، مذہب یہود یا مذہب نصارہ اختیار، دین اسلام چھوڑ کر اگر آپ کتنا بھی ان کی مشابہت اختیار کرے، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرے اور ان کے ساتھ کتنا بھی نرمی کا معاملہ کرے، کتنا بھی ان کے ساتھ مصالحت کا معاملہ کرے، کتنا بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن کبھی بھی وہ آپ کے اس طرح کرنے سے راضی ہونے والے نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کر مشرک نہ ہو جا، یہود نہ ہو جا، نصارہ نہ ہو. اتنا آج مسلمان نہیں دیکھتے. وہ غیروں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں. بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ناراض نہ ہونے چاہیے، اور ان کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے ان کے طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور وہ جیسا کہتے ویسا کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، کتنا بھی انہیں خوش کرنے کی کوشش کی جاوے وہ خوش ہونے والے نہیں ہے جب تک مسلمان اپنے مذہب کو نہ چھوڑے. اور ان کی فکر و کوشش تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر باقی نہ رکھے. آج دنیا میں اسلام دشمن اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو دین اسلام سے کیا کر دے ہوئے، ہٹا دے ہوئے. ایک واقعہ یاد آیا خیر، میں نے بہت وقت پہلے خطبات ذوالفقار کے اندر حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات اللہ عالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت سال پہلے کا لکھا ہوگا، لیکن ہمیں تو ایک بات بتلانا ہے کہ کس طریقے سے اسلام دشمن مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی فکر کر رہے. مجھے یہ بتلانا. حضرت فرماتے کہ میرے دوستوں میں سے میرا ایک دوست تھا جس کا جو پڑوسی ملک تھے، جو پاکستان کا رہنے والا، لیکن اس کی ٹرانسفر ہوئی تھی فرانس کے اندر، اور وہ وہاں پروفیسر پڑھانے کے لیے اسکول کے اندر گئے، یونیورسٹی میں. جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، یہ شخص کے دل میں آیا کہ میں یہاں رہوں گا تو جیسا رمضان مجھے گزارنا ہے ویسا رمضان گزرے گا نہیں، تو لاؤ میں یہ کوشش کروں کہ اس رمضان کے مہینے کی چھٹی لے لوں اور چھٹی لے کر میں اپنے وطن چلا جاؤں، پھر رمضان کی چھٹیوں کے گزارنے بعد واپس آ جاؤں گا. وہ اپنے دین صاحب کے پاس گیا یونیورسٹی کے اور کہا کہ دین صاحب مجھے رمضان کے مہینے کی چھٹی چاہیے. فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں مجھے بہت ساری دقتیں پیش آئے گی روزہ میں، تراویح کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ملک جا کر وہیں رمضان گزاروں. فرمایا اچھا یہی چیز ہے؟ تو کہا کہ تو میرے ساتھ. وہ لے گئے یونیورسٹی کے پیچھے کیمپس تھا، وہاں لے گئے. کیا دیکھتے کہ اندر جب داخل ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ امامہ پہنے ہوئے، نیچے نیچے کرتا، اونچی ازار، اور ادھر تعلیم کا حلقہ، ادھر تفسیر کا حلقہ، ادھر حدیث کا حلقہ، ادھر پڑھنا پڑھانا سب چل رہا ہے، اور حلیہ بھی ماشاء اللہ بڑا دین دار والا. فرمایا اس نے کہا یہاں آ جانا. رمضان آیا، وہ شخص رمضان کا مہینہ وہیں گزار دیا، افطار بھی وہیں کرتا، سحری بھی وہیں کرتا، تراویح بھی وہیں پڑھتا. عید کے گزرنے کے بعد اس پروفیسر صاحب کے دل میں آیا کہ لاؤ میں اپنے دین صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اتنا بہتر میرا انتظام کیا. یہ گیا اپنے دین صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو کہا کہ وہ دین صاحب کہتے تمہیں معلوم ہے سب کون تھے؟ کہا مسلمان. ایک بھی مسلمان نہیں، سب یہودی. کیا تھے؟ سب یہودی.
یہ لوگ مکمل طور پر، میں بھی آگے بتاؤں گا کہ یہود بھی تلاوت کرتے قرآن کی، نصارہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن یہود عصبیت کا چشمہ لگا کر تلاوت کرتے، قرآن میں کیڑے نکالنے کے لیے قرآن تلاوت کرتے، اور نصارہ مطالعہ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے پھر موازنہ کرتے، مقابلہ کرتے اپنی کتاب انجیل سے، قرآن سچ ہوتا ہے، قرآن میں جو بات ہوتی سچ نکلتی ہے تو قبول کر لیتے اسلام۔ اس لیے دنیا کے اندر نصارہ کے اسلام لانے کی تعداد زیادہ ہے، وہ مسلمان اسلام سے زیادہ مائل ہو رہے۔ یہ یہود اتنا سارا اپنا مذہب، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا حلیہ چھوڑ کر، سارا مسلمانوں کا حلیہ اختیار کر کے پوری زندگی اس میں کیوں وقف کر رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ قرآن میں کیڑے نکالے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اور مسلمانوں کو سامنے ظاہر کر کے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے، اور مسلمانوں کو اسلام سے کیا کرے؟ دور کرے۔ یہ ان کا مقصد ہے، یہ ہے ان کا مقصد۔ دیکھیے وہ کتنی فعال ہے، کتنی ایکٹیو ہے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے۔ اور ہم مسلمان اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، اپنے دین بچانے کے لیے بھی، اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، سن لو اللہ ہی کا راستہ وہی حقیقت میں راستہ ہے۔ اگر آپ بالفرض ان کے خواہشات کے پیچھے چل جاؤ گے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو پھر یاد رکھیے آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہ مددگار ہوگا نہ حمایت۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، وہ لوگ کتاب کی تلاوت کرتے صحیح معنوں میں۔ نصارہ حقیقت میں لوگ قرآن جو اللہ نے ان کو انجیل دی ہے اس انجیل کی تلاوت صحیح معنوں میں کرتے، تو فرمایا اولئک یؤمنون بھی، وہ حقیقت میں مومن ہے۔ ومن یکفر بھی، جو لوگ کتاب کی تلاوت کے کر کے اس کا انکار کرتے یہود، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیا، اور میں نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی۔ آگے بھی آ گیا یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، تمام اکثر انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں، اور بادشاہت بھی بنی اسرائیل میں۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی بادشاہت کیسی، دنیا بھر میں بادشاہت۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام پر بادشاہت کیسی، بادشاہت بھی انہیں ملی، نبوت بھی انہیں ملی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں اس زمانے کے اعتبار سے تمام پر ان کو اللہ نے فضیلت دی۔ واتقوا، ڈرو تم اس دین سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کا کوئی کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اور نہ ان سے کوئی فرض قبول کی جائے گی، اور نہ ان کو کوئی شفاعت فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ کوئی کہے گا کہ شفاعت فائدہ نہیں دے گی، قیامت کے دن سفارشیں بہت ہوگی، لیکن وہ اہل ایمان کو فائدہ دے گی، تو جو ایمان والا نہیں ہوگا ان کو شفاعت سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی آزمائش کو بیان فرما رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی آزمائش لی۔ آزمائش دو طرح کی دو مقصد ہوتا ہے، یا تو آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی کو جانچنا کہ کیسا ہے، امتحان لینا، یا آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے جانچنا امتحان لینا، لیکن یہ آزمائش کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آزمائشوں میں مبتلا فرما کر ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے تھے اور بڑھانا چاہتے تھے۔ یا ایک بات اور کر دوں، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پر آزمائشیں بہت ڈالتا ہے، جو نیک جتنا نیک ہوگا اتنی آزمائشیں زیادہ ہوگی۔ بعض مطلب نیک بندہ کہتا ہے مجھ پر ہی آ رہی ہے، ارے تجھ پر اس لیے آ رہی کہ اللہ راضی ہے، اللہ چاہ رہا ہے تجھے اور مرتبہ دینا
اور درجات بڑھانا. اسے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں جتنا مجھے ستایا گیا مجھے تکلیف پہنچائی اتنا کسی کو نہیں، اور پھر کس کو جس کا جتنا مجھ سے تعلق ہوگا اتنا اتنی اس کو تکلیفیں آئے گی، آزمائش آئے گی. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی آزمائش اتنی ہے انسان تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے خطبات ہند میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ برکاتہ نے لکھا ہے کوئی دنیا میں کوئی بڑا بڑا نہیں بنا اس وقت جب تک کہ وہ آزمائشوں سے نہیں نکلا گیا، اور جس پر جتنی زیادہ آزمائش آئی وہ اتنا ہی زیادہ بڑا بنا، اور جتنا زیادہ بڑا ہوگا اس کے اوپر اتنی ہی آزمائش کیا آئے گی، زیادہ آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ابو الانبیاء نبیوں کے باپ، طرح طرح کی آزمائش آئی. سب سے پہلے عراق میں پیدا ہوئے، ان کا عراق ان کا وطن. جب بڑے ہوئے نبی بنائے گئے تو بتوں کا ماحول تھا، بت پرستی کے درمیان تھے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. اور پھر بتوں کا انکار کیا. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ نمرود جو اس زمانے کا اس وقت کا بادشاہ، اس نے ایک بڑی آگ جلائی، اور بڑی آگ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کا حکم دیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو گوفن میں لے کر اٹھا کر پھینکنا جا رہے تھے آگ کے اندر، تب جبرائیل امین آئے کہ بولو ابراہیم اگر آپ کہو تو آپ کی مدد کرو. حضرت ابراہیم نے کہا جو مددگار ہے وہ دیکھ رہا ہے مجھے، تمہیں مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو مدد کرنی ہو تو ضرور میری مدد کرے گا. اس وقت کی مدد، اور ان کو اٹھا کر پھینکا گیا آگ میں. تو اللہ نے فرمایا یا نا رکونی بردو و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ہو جاؤ ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر. پوری آگ ٹھنڈی ہو گئی اور گلے گلزار بن گئی. یہ دو لفظ فرمائے، ایک بردن فرمایا اور ایک سلام. صرف ٹھنڈی بھی ہے تو چلتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن صرف ٹھنڈی نہیں کہا. جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹھنڈی کہتے تو برف ہو جاتی، تو برف بھی تو ایک طرح کا عذاب ہے، ٹھنڈی ٹھنڈا ہونا. حدیث پاک میں آتا ہے جہنم میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے زمہریر، وہاں ٹھنڈا عذاب ہوگا، اتنا ٹھنڈا کہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اب چلے جائیے جو ٹھنڈے علاقے ہیں، ٹھنڈی کے وقت میں کچھ پہنے بغیر نکلو پتا چل جائے گا ٹھنڈی کیا ہوتی ہے، ٹھنڈی کا مشقت کیا ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا صرف ٹھنڈی نہیں، سلامن سلامتی والی، مصیبت والی ٹھنڈی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں آزمائش لیا، آزمائش میں پار ہو گئے. پھر فرمایا اللہ نے جاؤ اپنا گھر چھوڑو، وطن چھوڑو اور چلے جاؤ مصر. مصر گئے، مصر سے جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ پر مصر کے بادشاہ نے غلط نگاہ اٹھائی. پھر وہاں سے آگے نکل اللہ نے فرمایا جاؤ ملک شام. آپ نے وہاں جا کر فلسطین کو اپنا وطن بنا لیا، وہاں پر رہے. ابھی کچھ ہی دن رہے تھے وہاں حضرت اسماعیل نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے نکلو اور جگہ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کر نکل رہے، جا رہے. لکھا ہے کتابوں میں، معارف القرآن میں لکھا ہے وہ جا رہے. کوئی سبزہ وار جگہ آتی باغات والی تھوڑی ٹھنڈک والی تو سوچتے یہاں کھیل رہے یہاں، جبرائیل کہتے نہیں اور آگے پھر اور آگے جاتے. پھر کوئی سبزہ دکھتا تو یہاں نہیں اور آگے. پورا پار کر کے پتھریلا جگہ آنا شروع. مکہ مکرمہ کا ارادہ تھا، اس وقت مکہ میں کوئی چیز بسی نہیں تھی، پورا میدان تھا، لکو ڈک میدان، صحرا، جنگل اور پہاڑوں کے پہاڑ. جب وہ جگہ آئی تو جبرائیل امین نے کہا بس یہ جگہ ذرا بتائیے تو صحیح آپ
تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. ایسی جگہ کچھ بھی نہیں، ایک درخت کا ایک پتا بھی نہیں، لکھو ڈک میدان، اور نہ پانی نہ کھانا نہ پینا، کچھ نہیں. ایسی جگہ پر اترنے کا حکم دیں گے. ایک ٹھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا، یہ دے کر دونوں کو دیا، وہاں رکھا. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ابراہیم چلو واپس تم جاؤ، چھوڑ کر جاؤ. نہ فلیٹ کے اندر اگر اتنے سارے بڑے فلیٹیں ہوتے ہیں، تب بھی ہمارے گھر میں اگر ہماری عورت اکیلی ہوتی ہے تو ہم رات کو کہتے ہیں بھائی ہماری بیوی اکیلی ہے، اسے میں رات کو نہیں رکوں گا، چلا جاؤں. پوری دنیا بسی ہوئی ہے، پھر بھی ہم ڈرتے. اب جو سوچو، زمین ہی زمین، کوئی آدمی نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی سبزہ نہیں، تنے تنا رات کی تنہائیوں میں کیا ہوگا، اکیلے چھوڑ کر نکلے. تو جب چھوڑ کر چلنے لگے، حضرت حاجرہ نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو. حضرت ابراہیم جواب بھی نہیں دے رہے، اور پریشان. لیکن وہ بھی تو بیوی تھی کس کی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی تھی. کہا کہ ابراہیم کیا تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم نے خالی کتنا کہا جی ہاں، اور کچھ نہیں. فرمایا ان اللہ لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین. ایسی جگہ پر جا رہے، کوئی نہیں، اپن دین ہے، رات آئے گی، چھوٹا بچہ، ماں اکیلے. مجھے یاد ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بازو میں بیٹھا تھا، ہمارے شیخ ہمارے استاد محترم مفتی صاحب دامت برکاتم کے، وہ بیت اللہ کو دیکھ کر طرح رو آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں. بعد میں ہم نے پوچھا سر کیا ہے؟ فرمایا کہ یاد آ گیا کہ یہی جگہ ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اور حضرت حاجرہ کو کس کا چھوڑ کر گئے ہوگے. ہمیں تقریر کرنا تو ہمارے لیے آسان ہے، بولنا تو ہمارے لیے آسان ہے، لیکن ان پر کیا بیتی ہوگی جو اپنے بیوی کو، اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئے ہوگے. کوئی نہیں. اور پھر پانی بھی ختم، پانی کی پیاس کے اندر بی بی حاجرہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جیسے صفا مروا ہے وہی جگہ، صفا سے مروا، مروا سے صفا، 7 چکر لگائے کہ کہیں پانی مل جائے اور بیٹے کو پانی پلاؤ، بیٹا پیاسا ہے. آگے بڑھے، اور جب تھک کر واپس آئی تو دیکھا حضرت حاجرہ کے پاس، بیٹا اسماعیل کے پاس ایک پانی کا چشمہ نکل گیا جس کا نام آج زمزم ہے. اور اسی کی ان کی یاد میں آج صفا مروا ہے، 7 چکر لگانا یہ حضرت حاجرہ کی یاد میں. یہ سارے کی ساری آزمائش ہے. ابھی حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام کو حضرت اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حکم دیتے، وہ آتے، باپ بیٹے اور ماں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے پھر چلے جاتے، پھر آتے پھر چلے جاتے. اب اتنے میں حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، اور بڑے ہونے کے بعد انہوں نے اتنے بڑے ہو کہ باپ کے ساتھ مل کر کام کر سکتے. اللہ نے حکم دیا فلما بلغ معه السعي، اتنے بڑے ہو کہ باپ کے ساتھ بیٹھ کر کام کر سکتے. کہا کہ خواب میں دکھلایا بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، کب بیٹے کو کیا کرو؟ ذبح کرو. اب بتائیے اتنی مدتوں کے بعد ساتھ میں رہ رہے ہیں، اور ان بیٹے نے باپ کی صحیح معنوں میں تربیت بھی نہیں دیکھی، باپ کا پیار اور شفقت بھی نہیں دیکھا، اور اب یہ بڑے ہوئے، اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو. اب اپنے بیٹے کو کہتے بیٹا میں تجھے دیکھ رہا ہوں خواب میں ذبح کرتے ہوئے. باپ بیٹا نے کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو چاہے کر. یہ ہے وہی ابتلا ابراہیم رب. تو جب اس ساری آزمائشوں سے پار اتر گئے اور کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ نے کیا فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو تمام جہاں والوں کو کیا بناتے ہیں؟ امام. یہ ہے ان کو انعام ملا، یہ اللہ نے ان کو سلا دیا. جب حضرت ابراہیم نے سنا کہ مجھے اللہ نے امام بنا دیا تو اپنی اولاد کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے. قال من ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی جس طرح تم مجھے امام بنا ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں سے وہی لوگ امام بنیں گے اور وہی لوگ رہیں گے جو تمہاری اتباع کریں گے.
جو نیک ہوں گے، جو بد ہوں گے وہ نہیں۔ قال لا ینالو، کہا کہ ہرگز میرے اس وعدے کو گنہگار ظلم کرنے والا نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنتوں پر، طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ ہم تو تیری آزمائشوں کے متحمل نہیں ہیں، اللہ ہم تو تیری آزمائشوں کو برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تمہیں اپنی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمہیں اپنی آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، اور اگر اللہ تقدیر میں لکھا ہوا ہو تو اس پر صبر کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عنایت فرما، اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر و بھلائی چاہیے سب عطا فرما، حضور پاک علیہ السلام نے جتنے بھی شرور و فتن سے پناہ چاہیے سارے شرور و فتن سے پناہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو مد اپنے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔